ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: هذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منکرون. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر مجلس محترم المقام پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ مریض شریف محترم المقام پیر سید تصور حسین شاہ صاحب اور محترم المقام پیر سید نجم الفاروق صاحب، آستانہ عالیہ بٹنگی شریف، اور آج کی اس بزم میں تشریف فرما جملہ معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مبارک نشست میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میلاد کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن مجید اور تذکرہ میلاد انبیاء۔ تاکہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم اس امر کا جائزہ لیں کہ کیا ذکر میلاد فقط ہم ہی کر رہے ہیں یا سب سے پہلے خود خالق کائنات نے اپنے انبیاء کا ذکر میلاد خود فرمایا۔ تو آج کا مضمون جس قرآن مجید کی روشنی میں ہم لے کے چلیں گے، پہلے تو اس کا تعارف خود خالق کائنات نے جن لفظوں میں کروایا، ارشاد فرمایا ھذا ذکر مبارک۔ لوگو یہ قرآن سارا ذکر مبارک ہے، اول سے آخر تک اور ابتدا سے انتہا تک اور الحمد سے والناس تک۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ ذکر مبارک ہے۔ اور آگے فرمایا انزلناہ، یہ وہ مبارک ذکر ہے جسے ہم نے خود نازل کیا
افانتم لہ منکرون، کیا تم میرے اس مبارک ذکر کا بھی انکار کرو گے؟ اب حاضرین محترم، جب قرآن مجید اول سے آخر سارا ذکر مبارک ٹھہرا تو سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس مبارک ذکر میں تو نے کون کون سے تذکرے شامل کیے؟ چونکہ جو اس قرآن کے اندر آ گیا وہ سب ذکر مبارک ہو گیا۔ تو حاضرین محترم، قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس مبارک ذکر میں خالق کائنات نے جہاں احکام شریعت کو بیان کیا، فرائض و واجبات کو بیان کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بیان کیا، اس ذکر مبارک میں حلال حرام کے مسائل بیان کیے، اوامر و نواہی کو بیان کیا، الغرض زندگی گزارنے کے اور کامیابی کے ساتھ جنت تک پہنچنے کے زرعی اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے۔ وہیں اس ذکر مبارک کے اندر جہاں ہزارہا مضامین ہیں، کتنے؟ اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس ذکر مبارک میں کون کون سے تذکرے شامل کیے اور یہ ذکر مبارک کتنے مضامین پر مشتمل ہے۔ ہمارے استاذ اور ہمارے شیخ، ہمارے قائد اور ہمارے مربی حضور شیخ الاسلام، آپ نے قرآنی انسائکلوپیڈیا آف قرآن لکھا اور اس میں آپ نے 5000 سے زائد موضوعات قرآن مجید کے بیان کی۔ 8 جلدوں کا پورا انسائکلوپیڈیا ہے، اور آپ نے ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے کتنے؟ 5000 سے زائد۔ اب بتانا یہ مقصود ہے کہ جہاں اس قدر ہزاروں مضامین ہیں، وہیں قرآن مجید کے ان مضامین میں ایک بڑا مضمون وہ ہے تذکرہ انبیاء۔ کیا ہے؟ خالق کائنات نے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا اور کئی انبیاء کے نام پر پوری صورتیں نازل کی، ان کی زندگیوں کے مختلف گوشوں کو بیان کیا، پہلوؤں کو بیان کیا، ان کی تبلیغ دین کا ذکر کیا، دعوت توحید کا ذکر کیا، اقامت دین کی جد و جہد کو بیان کیا، رائے حق میں آنے والی مشکلات، مصائب، آلام، اور اس پر انبیاء کے صبر، استقامت اور ان کی جہد مسلسل کو قرآن نے بیان کیا۔ مگر آج کی نشست میں جو خاص پہلو قابل غور ہے وہ یہ کہ رب کائنات نے اس کلام مجید میں جب اپنے انبیاء کی سیرت کے کئی گوشے اور پہلو بیان کیے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اپنے کسی نبی کے میلاد کو بھی بیان کیا یا نہیں؟ تو خالق کائنات کے قرآن سے کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں انبیاء علیہم السلام کی سیرت کے کئی گوشے اور کئی پہلو بیان کیے، وہاں کئی انبیاء جن کا تذکرہ خالق کائنات نے جب شروع کیا تو ان کی ولادت سے شروع کیا، اور نبی کی ولادت کا ذکر اس کو عرف عام میں تذکرہ میلاد کہتے ہیں۔ تذکرہ اس کے بچپنے کا ذکر، اس کی پرورش کا ذکر، پروان چڑھنے کا، اور پھر اعلان نبوت کے بعد اس کی دعوت توحید اور
اس کی اقامت دین کے لیے ساری سٹرگل اور جد و جہد وہ اللہ کے نبی کی سیرت کہلاتی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے اس کی ولادت سے اعلان نبوت تک یہ ابتدائی تذکرہ، یہ تذکرہ میلاد ہے۔ یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا کہ یہ سوچ، یہ خیال ان کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ بھائی پیدائش کا ذکر کیا کرنا، بچپن کے واقعات، دائیوں کے تذکرے، ان میں کیا رکھا ہے، بیان کریں پیغمبر کی سیرت کو جہاں سے آپ کو ہدایت ملے، رہنمائی ملے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہدایت اور رہنمائی والی سیرت شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ اعلان۔ اگر تو یہ اصول یہی ہے تو آئیے پہلے رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو نے بیان شروع کہاں سے کیا؟ کیونکہ اس رب کی سنت سے بہتر سنت تو اور، اس کے طریقے سے بہتر طریقہ تو اور کیا؟ تو نے اپنے انبیاء کی جب سیرت کو بیان کیا تو کیا اعلان نبوت سے، دعوت توحید سے، اقامت دین کی جد و جہد سے کہا ہاں یہ سب کچھ ہم نے بیان کیا، مگر آغاز اعلان نبوت سے نہیں، آغاز نبی کی ولادت سے، آغاز نبی کے میلاد سے۔ اور کن کن انبیاء کے میلاد کو قرآن نے بیان کیا؟ آئیے اگر سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے تذکرے کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو خالق کائنات نے اپنے سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے میلاد کو بھی خود بیان فرمایا۔ اب چونکہ عرف عام میں ان کا میلاد، ان کی ولادت، ان کی پیدائش تو ہے نہیں، چونکہ نہ ماں ہے نہ باپ، آدم سے پہلے تو کوئی انسانی وجود نہیں، وہاں سے تو انسانیت کی ابتدا ہوئی، ولادت نہیں، آدم کی خلقت ہے، آدم پیدا نہیں ہوئے، آدم کو بنایا گیا۔ تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں آغاز یہاں سے کیا کہ اے کائنات والو آؤ تمہیں بتاؤں میں نے اپنے سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو کس شان سے بنایا، اسے وجود عطا کیا تو کس شان سے عطا کیا، حتیٰ کہ آدم کے بنائے جانے سے بھی پہلے سورہ بقرہ میں خالق کائنات نے اپنے اس ارادے کا ذکر کیا جب آدم کو بنانا چاہا، جب آدم کو وجود عطا کرنا چاہا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ذرا یاد کرو جب تمہارا خدا ملائکہ سے، فرشتوں سے کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہ رہا۔ اب ذرا سوچئے کہ ابھی آدم بنے، ابھی آدم کو وجود نہیں ملا، ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے ابھی تو ارادہ الہی ہے، ابھی تو منشاء خدا بندی ہے کہ آدم کو بنایا جائے۔ رب نے تخلیق آدم سے بھی پہلے تخلیق آدم کے ارادے سے اپنا ذکر کا آغاز کیا۔ درود پاک۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آغاز تخلیق سے بھی پہلے اپنے ارادے سے بات شروع کی، اور جب آدم کو بنائے جانے کا ذکر کیا تو فرمایا اے کائنات والو ذرا غور تو کرنا، خلقت بیدیہ، یہ میرا پہلا پیغمبر ہے جس کے وجود کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ اور پھر تمہیں یہ بھی نہ بتاؤں کہ میں نے بنایا کس سے ہے، کس میٹیریل سے آدم کا وجود بنایا گیا؟
کس خمیر سے آدم کا وجود اٹھایا گیا؟ خالق کائنات نے فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اب آدم کا وجود مٹی سے بنا، مگر خالق کائنات نے فقط 3 کہہ کر، خالی مٹی کہہ کر بات ختم نہیں کی۔ آؤ تمہیں بتاؤں جس خاک سے آدم کو بنایا اس خاک کی صفات کیا ہے، اس خاک کی اس کے اوصاف کیا ہیں۔ رب کائنات نے کیا پیار بھرا تذکرہ ہے، انی خالق بشر، میں ایک انسان بنانا چاہ رہا ہوں، پہلا انسانی بشری وجود بنانا چاہ رہا ہوں۔ کس سے؟ من صلصال، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، لیس دار گارے سے۔ اس مٹی کے اوصاف بھی بیان کیے، اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے اچھی طرح بنا لوں، جب میں اسے بنا لوں، سَوَّيْتُهُ، میں اسے خوب سنوار لوں، میں اسے خوب نکھار لوں، حسن کا پیکر بنا کر، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک چکوں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فقعوا لہ ساجدین، اے میرے ملائکہ میرے اس پہلے پیکر نبوت کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ پھر آگے فرشتوں کا سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنا، اور پھر اس کا راندہ درگاہ ہونا، جنت سے نکال دینا، آگے پھر سارے تذکرے ہیں۔ مگر میں نے اپنے مضمون سے متعلق جتنی بات کرنی تھی بتانا یہ تھا کہ باقی سب کچھ بعد میں ہے، نبی کے وجود کا تذکرہ سب سے، بات یہاں سے شروع ہو گئی۔ اب یہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، آگے چلیں تو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر اپنے انبیاء میں سے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس نبی کا ذکر کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے؟ بولیے، موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر بار بار آیا، مختلف صورتوں میں آیا۔ اور یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ اتنی کثرت کے ساتھ موسیٰ کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ موسیٰ اپنے وقت کے ظالم اور جابر فرعون کے سامنے کھڑا ہوا، جس نے ظالم کو للکارا۔ خالق کائنات نے اس تذکرے کو بار بار دہرایا تاکہ میرے حبیب کے غلاموں تمہارے اندر ایک جرأت آئے، استقامت آئے، پیغمبر کی سیرت سے تمہیں ایک میسج ملے، ایک پیغام ملے کہ کسی ظالم کے آگے جھک کے نہیں رہنا۔ التکبر مع المتکبرین عبادہ، ارے اکڑے ہوئے سروں کے سامنے اکڑ کے رہنا یہ بھی عبادت۔ عاجزوں سے عاجزی عبادت ہے، اور اکڑی ہوئی گردنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونا یہ بھی، یہ ایک الگ مضمون ہے، اس طرف نہیں جا رہا۔ مگر بتانا یہ تھا کہ چونکہ سب سے زیادہ ذکر کن کا موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، اب ان کا ذکر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میسج تو یہی دینا ہے نا کہ ظلم کے سامنے ڈٹ کے رہنا، حق کی جد و جہد کو جاری رکھنا، پیغام تو یہی ہے پیغمبر کی سیرت کا۔ مگر کیا رب نے بات موسیٰ کی نبوت سے شروع کی، فرعون کو دعوت حق دینے سے شروع کی، اقامت دین کی جد و جہد سے شروع کی؟ نہیں، خالق کائنات نے فرمایا آؤ تمہیں پہلے یہ بتاؤں کہ میرا وہ انقلابی پیغمبر اس دنیا میں آیا کس شان سے، اس پیغمبر کی آمد کس شان سے ہوئی۔ کئی مقامات ہیں قرآن مجید کی، کئی صورتوں میں ان کا ذکر آیا، مگر ان متعدد مقامات میں سے آج فقط ایک مقام، اور وہ ہے قرآن مجید کی سورہ القصص۔
اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سورہ القصص کی 1 2 4 نہیں، پہلی 13 آیات، کتنی بولیے، 13 آیات ہیں کہ جن میں خالق کائنات نے اپنے نبی کا میلاد بیان کیا، اور 14ویں آیت سے اپنے نبی کے اعلان نبوت کے بعد کی سیرت کو شروع کیا۔ اور کہاں سے شروع کیا آپ کے میلاد کو؟ یہ بات پھر قابل غور ہے، ڈائریکٹلی موسیٰ کی ولادت کا تذکرہ نہیں، بلکہ خالق کائنات نے پہلی چند آیات کے اندر، اب 13 آیات کے مضمون کو میں صرف خلاصتاً عرض کیے دیتا ہوں۔ ابتدائی آیات میں رب کائنات نے سب سے پہلے ان حالات کو بیان کیا۔ سیدنا مولانا محمد مولا علیہ وصحبہ وبارک۔ ماشاءاللہ جی، شاہ صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آج کی نشست میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بات شروع کہاں سے کی؟ سب سے پہلے ان حالات کو بیان کیا کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ نبی کو ہم نے بھیجا کن حالات میں۔ اس وقت زمینی حقائق کیا تھے، اس وقت رائج نظام کیا تھا، انسانیت کی حالت کیا تھی۔ پہلے اس کا تذکرہ کیا کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے ظلم کی اندھیر نگری مچا رکھی تھی، فرعون جیسا ظالم اور جابر جو خدائی کا دعوے دار، جس نے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی، ہر کوئی ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ ایسے ماحول کے اندر رب کائنات نے فرمایا اس زمانے کے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے ہم نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن نے کیا، اور ان کی ولادت کا وقت جب قریب آیا نا، تو فرعون کے جو قریبی درباری نامی گرامی بڑے بڑے جادوگر تھے، ان جادوگروں نے آ کر فرعون کو آگاہ کر دیا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے اقتدار کے لیے خطرے کا باعث بنے گا، جو تیرے تخت سلطنت کو الٹ دے گا، جو تیرے نظام سلطنت کو بدل دے گا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ کوئی میرے اقتدار کے لیے خطرے کا باعث بنے گا، اب ذرا اس ظالم کی سوچ دیکھیے نا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اس ظالم نے اپنی پوری سلطنت کے اندر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جس گھر میں جہاں جو بچہ پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اس کو فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا۔ اب شاہی حکم نامہ آ گیا، یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ظالم حکمرانوں کی سوچ ہر دور میں ایک جیسی رہی، وہ آج کے ہوں یا آج سے کئی ہزار سال پہلے کے، اپنی ایک کرسی اور اقتدار کے لیے اپنی پوری سلطنت کے اندر خدا جانے کتنے ہزار بچوں کو ناحق قتل کروا دیا، ذبح کروا دیا۔ اب جب ہر طرف ناحق بچوں کا خون بہہ رہا تھا تو خالق کائنات نے فرمایا دیکھو ذرا ظلم اپنی کس انتہا پر تھا، اور ایسے ماحول کے اندر زمانے کی تقدیر بدلنے کے لیے ہم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حاضرین محترم، ہم حضور کے میلاد کا جب ذکر کرتے ہیں تو بات شروع کہاں سے کرتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ سے پہلے مکہ کے حالات، زمین کے اوپر کون سا نظام تھا، کتنا ظلم تھا، کیا کچھ تھا، اور میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی تو کیا سے کیا ہو۔ یہی میلاد ہے۔ رب نے کہا اس میلاد سے پہلے تمہیں موسیٰ کا میلاد سنائیں، پہلے یہ بتائیں کہ حالات کیا تھے، کیسے انسانیت کا
خون ہو رہا تھا، قتل عام ہو رہا تھا، انسانیت ظلم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اور پھر بیٹوں کا پیدائش کے ساتھ ہی قتل کیا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں میرے پیغمبر حضرت موسیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو ماں نے اپنے لختے جگر کو اپنی گود میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، دیکھ کے اس چاند جیسے مکھڑے کو آنکھیں تو ٹھنڈی ہوئیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل پر غم اور خوف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اندر لرز گیا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، مولا تو نے یہ حسین و جمیل شہزادہ عطا تو کیا ہے، مگر یہ بتا کہ اس کی حفاظت کیسے کروں گی؟ فرعون جیسے ظالم سے اسے بچایا کیسے جائے گا؟ چونکہ وہ تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کروا رہا ہے۔ ابھی اس کو اگر خبر مل گئی تو اس کے اہلکار، اس کی پولیس، اس کے فوجی جوان، اس کے کمانڈوز ابھی آ جائیں گے اور میرا بیٹا ذبح کر دیا جائے گا۔ بس ادھر اللہ کے نبی کی ماں کے دل میں ایک خوف اور غم کی کیفیت طاری ہوئی۔ خالق کائنات نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف پیغام بھیجا، موسیٰ کی ماں کی طرف پیغام بھیجا، کہا اے موسیٰ کی ماں گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہونا، یہ عطا بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے۔ اب موسیٰ کی ماں پریشان ہے کہ حفاظت کیسے ہوگی؟ کوئی گھر تو خالی نہیں کہ جس میں بچوں کو قتل نہ کیا گیا ہو۔ رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ کی ماں اپنے اس لخت جگر کو اپنا دودھ پلا، اور دودھ پلا کر پھر اسے ایک صندوق میں بند کر دے، اور وہ صندوق جا کے دریا میں ڈال دے، پھر دیکھنا کہ ہم اپنے پیغمبر کی حفاظت، اور خالی حفاظت نہیں کریں گے، خالی اسے قتل ہونے سے بچائیں گے نہیں، بلکہ اے موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں، ان قریب اس لخت جگر کو ہم پھر واپس تیری گود میں لٹائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے اس نومولود بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، اور پھر ایک صندوق میں بند کر کے جا کے دریا میں ڈالتی ہیں۔ حکم کس کا ہے؟ اب رب کے امر کے سامنے اپنے شہزادے کو دریا میں تو ڈال دیا، مگر ایک لمحے کے لیے سوچئے آخر ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی جب اپنے نومولود بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال رہی ہے۔ من لرز گیا ہوگا، جگر پھٹ گیا ہوگا۔ آخر ماں کی ممتا نے جوش مارا تو اپنی شہزادی کو، اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت موسیٰ کی چھوٹی بہن بلا کر کہا اے بیٹی میں نے رب کے امر سے اس نومولود کا صندوق بند کر کے دریا میں تو ڈال دیا، مگر ذرا دریا کے کنارے جا کر دور کھڑی دیکھتی رہنا کہ یہ دریا کی لہریں تیرے بھائی کے صندوق کو کدھر لے کے جاتی۔ وہ معصوم بچی آتی ہے دریا کے کنارے آ کر کھڑی دیکھ رہی ہے، اور وہ صندوق دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ اس نے بھی کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ اب چلتے چلتے وہ صندوق کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے قریب۔ جب فرعون کے محل کے پاس سے وہ صندوق گزر رہا تھا تو وہاں اس کے اہلکاروں نے اسے نکال کے کھولا۔ جب کھول کے دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت خوبرو بچہ ہے۔ یہاں پھر خالق کائنات کا قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس بچے کی خبر جب فرعون تک پہنچی، اس کے گھر والوں تک پہنچی، تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس نومولود بچے کو اپنی گود میں لیا، جب سینے سے لگایا اور ایک نگاہ حضرت موسیٰ کے چہرے پر پڑی تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ پکار اٹھی کہ اے ظالم بادشاہ خبردار، اس بچے کو ذبح نہ کرنا، اسے قتل نہ کرنا، یہ قتل ہونے والا نہیں، یہ اتنا حسین و جمیل
حسن کا پیکر ہے کہ اس جیسا حسین تو آج تک ہماری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی. اب آنکھیں کہاں سے دیکھتی؟ وہ کوئی عام بچہ نہیں، اللہ کا نبی ہے. اور یاد رکھ لینا کہ پیغمبر جب دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی اس کے چہرے پر نبوت کے آثار ہوتے ہیں، اس کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہوتا ہے. لہذا حضرت آسیہ بھی فریفتہ ہو گئیں. جب فرعون کی نگاہ پڑی تو قرآن کہتا ہے اس ظالم اور اس سنگ دل کے دل میں بھی ہم نے موسیٰ کی محبت ڈال. وہ بھی فدا ہو کے رہ گیا. اس نے کہا کہ ہم قتل نہیں کریں گے، اسے بیٹا بنائیں گے، اسے گھر میں رکھیں گے، اسے پالیں گے. اب فیصلہ ہو گیا کہ اسے قتل نہیں بلکہ اس کی پرورش کرنی ہے. بادشاہ نے اعلان کروا دیا پوری سلطنت سے نامی گرامی بڑی بڑی پروفیشنل دائیوں کو بلایا جائے تاکہ شاہی محل میں ایک بچے کی پرورش کرنی ہے. جب اعلان ہوا نا تو دائیاں چل پڑی اس خیال سے، اس سوچ سے کہ اس سال اور تو کسی گھر سے بچہ مل نہیں رہا، جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں قتل ہو جاتا ہے. اب بادشاہ کے محل میں بچے کی پرورش کے لیے جانا ہے، بڑے بڑے انعام و اکرام ہوں گے. بھاگتی ہوئی دائیاں جب بادشاہ کے محل میں پہنچتی ہیں اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان دائیوں کی گود میں دیا جاتا ہے، کبھی ایک کی، کبھی دوسری کی، کبھی تیسری کی. یہاں رب کائنات نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ پر ان تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. کبھی ایک اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے، کبھی دوسری، مگر اللہ کا پیغمبر اس کی شان دیکھیے کہ اس نے ہر دائیا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. جب ساری بے بس ہو گئی نا تو فرعون اور اس کے گھر والے پریشان کہ اب اس بچے کی پرورش کریں تو، چونکہ یہ آرٹیفیشل دودھ کی ابھی فیکٹریاں تو بنی نہیں تھی، ابھی فیڈر تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، دودھ بچے نے پلنا تھا کسی ماں کے دودھ پر. اب اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ یہ تو بڑی بڑی نامی گرامی دائیاں ناکام ہو گئیں. ابھی وہ حیرت کی تصویر بنے کھڑے تھے. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کی وہ بہن ننھی شہزادی وہ پاس کھڑی منظر دیکھ رہی تھی. اس نے کہا اے گھر والو تم پریشان لگتے ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بچہ دودھ نہیں پی رہا. اس نے کہا آؤ ایک گھر تمہیں میں نہ دکھاؤں، ایک دائیا تمہیں میں نہ دکھاؤں جو اس کو دودھ بھی پلائے گی اور اس کی سب سے بہتر پرورش بھی کرے گی. انہوں نے کہا کہ پوری سلطنت سے آنے والی بڑی بڑی معروف دائیاں، پروفیشنل دائیاں تو ناکام ہو گئی، اے بیٹی تو کس کے پاس ہمیں لے کے جائے گی؟ اس نے کہا میرے ساتھ چل کے تو دیکھو. انہوں نے کہا اچھا جہاں اتنی آزمائی ہیں ایک اور آزما لیتے ہیں. اب وہ بچی لے کے ان کو چلتی ہے. وہ حضرت موسیٰ کو اٹھا کر چل پڑتے ہیں. چلتے چلتے جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتی ہے تو باہر کھڑی اندر اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے وہ ہے خاتون، ذرا اس کے پاس اس بچے کو لے چلو، میرے خیال میں وہ سب سے بہتر پرورش کرنے والی ہے. جو ہی حضرت موسیٰ کو لے جا کر اپنی ماں کی گود میں دیا جاتا ہے، ماں اپنے لخت جگر کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. جب آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا اب فیصلہ ہو گیا کہ اس کی چونکہ اور تو کوئی پرورش کر نہیں سکتا. اب حضرت موسیٰ کی ماں کو اس غریب جھونپڑی سے اٹھا کر بادشاہ کے محل میں لایا جاتا. اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں اور وہ ایک ملکہ کی حیثیت سے اسی شاہی محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش کر رہی ہیں. خالق کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ کی ماں تو نے دیکھا نہیں، ہم نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے. اب اپنے اس لخت جگر کو دودھ بھی پلا اور اسے دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتی جا تاکہ ہم قیامت تک آنے والوں کو اپنی قدرت کا نظارہ کروا دیں
کہ جس بچے کی خاطر اس ظالم نے ہزاروں بچے قتل کروائے تھے، آج اس موسیٰ کی پرورش ہم اسی فرعون کے شاہی محل میں کروائیں، اور پرورش بھی کوئی اور نہیں کرے گا، اس کی ماں کرے گی۔ حاضرین محترم، یہ ساری داستان 13 آیات پر مشتمل ہے۔ کتنی؟ بولیے۔ اور 14ویں آیت کریمہ سے اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی بارگاہ سے شریعت عطا کی، کتاب عطا کی، نبوت عطا کی، اور پھر اسے کہا کہ اب جا فرعون کی طرف، اب جا اس ظالم اور سرکش کو جا کے لگام دے۔ تو حاضرین محترم، اب سیرت کا تذکرہ شروع کہاں سے ہوا؟ 14ویں آیت سے۔ اور 13 آیات میں کیا ہے؟ کیسے پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے، کن کن دائیوں کی گود سے گزرتے، پھر کیسے ماں کی گود میں پہنچے، کس کا دودھ نہیں پیا، کس کا پیا۔ ارے لوگو، یہی تذکرہ، محبت بھرا تذکرہ جب آپ سناتے ہیں کہ میرے آقا کس شان سے تشریف لائے، حضرت آمنہ کی گود میں کہاں کہاں سے دائیاں چلیں، بنو سعد سے آنے والی ہر کوئی یتیم سمجھ کے چھوڑ کے جاتی رہی۔ حلیمہ سعدیہ کا بخت کیسے جاگا، میرے مصطفیٰ کو آغوش میں کیسے لیا، وہ ڈاچی جو چلتی نہ تھی سب سے آگے کیسے چل پڑی۔ ارے جس گھر میں کچھ نہ تھا وہاں برکتوں کا نزول کیسے ہوا۔ لوگ کہتے ہیں اس کہانی کو کیوں لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ارے بات کرو مصطفیٰ کی نبوت سے، بات کرو مصطفیٰ کے اعلان رسالت سے، بات کرو مصطفیٰ کی دعوت توحید سے، بات کرو حضور کی اس پیغمبرانہ سیرت سے۔ یہ بچپنا لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ میں کہتا ہوں اس بچپنے میں اگر کچھ نہیں رکھا تو پہلے خدا سے پوچھیں کہ باری تعالیٰ تو یہ سارا قصہ صندوق موسیٰ کیوں سنا رہا ہے؟ بات تو اتنی سی تھی کہ میرے نبی نے اپنے وقت کے ایک ظالم بادشاہ کو للکارا کیسے، دعوت توحید کیسے دی۔ اصل پہلو تو وہی تھا، مگر خالق کائنات نے فرمایا تم کیا جانو، اصل وہ نہیں، اصل یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ گویا یہ اسلوب قرآن کا بتا رہا ہے کہ خالق کائنات کی سنت یہ ہے کہ وہ نبی کا میلاد پہلے بیان کرتا ہے، سیرت بعد میں بیان کرتا ہے۔ بیان میلاد بھی سنت خدا ہے اور بیان سیرت بھی سنت خدا ہے، مگر ترتیب یہ نہیں کہ میلاد کو چھوڑ کر سیرت پر چلے جائیں، نہیں، رب نے ترتیب یہ سکھائی کہ پہلے پیغمبر کا میلاد ہے، پھر نبی کی، تاکہ اس کے میلاد سے پہلے اس کی عظمت شان کا اندازہ تو ہو، پھر اس صاحب سیرت کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر تم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکو۔ یہ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں نے کئی مقامات میں سے صرف ایک مقام آپ کے سامنے رکھا، ورنہ آپ کی ولادت کے تذکرے کو اللہ نے صرف ایک جگہ نہیں مختلف مقامات پر کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے ایک اور نبی کی ولادت کا ہم ذکر کرتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت آپ کا ذکر 2 مقامات پر، ایک سورہ آل عمران اور دوسرا مقام سورہ مریم۔ رب کائنات نے ان کی ولادت کا جب تذکرہ شروع کیا تو کہاں سے شروع کیا؟ خالق کائنات نے سب سے پہلے آغاز کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے۔ زکریا علیہ السلام کی، بولیے، سورہ مریم کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں رب کائنات نے فرمایا آؤ تمہیں اپنے بندوں میں سے ایک خاص بندے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ سناتے ہیں۔ کیسے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب وہ اپنے مولا کو ڈبڈبائی ہوئی آواز کے ساتھ پکار رہے تھے، عاجزانہ
انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے. اور دعا کیا تھی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دے. اور پھر سورہ آل عمران کی طرف اگر چلے جائیں تو وہاں خالق کائنات نے فقط دعا کی بات نہیں کی، بلکہ اس سے بھی پہلے رب نے فرمایا تمہیں یہ بتاؤں کہ میرا زکریا کہاں دعا مانگ رہا. اس مقام کا بھی ذکر کیا. کیا؟ اس خاص مقام کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ دعا مانگی کہاں. فرمایا وہ دعا کسی عام جگہ پر نہیں تھی، وہ اللہ کی ایک مقبول محبوب بندی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، وہ ان کی چلا گاہ میں دعا تھی، ان کی خانقاہ میں، ان کے آستانے پر. چونکہ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ حضرت مریم کی اس خانقاہ میں بغیر موسم کے پھل اتر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جگہ عام جگہ، یہاں رب کی برکات کا نزول ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ کی محبوب بندی کی کرامات کا ظہور ہو رہا ہے. لہذا جب اترتی ہوئی ان برکتوں کو دیکھا تو وہاں قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں ہی کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک انت سمیع الدعاء. باری تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک پاک بیٹا عطا کر. اب یہاں ایک جملہ عرض کر دوں کہ وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنے میں حکمت کیا تھی، اور اگر کوئی حکمت نہیں تھی تو پھر ہنالک کہہ کر اللہ پاک نے اس خاص جگہ کا ذکر کیوں کیا. تو رب نے بتایا کہ دعائیں تو حضرت زکریا نے اور بھی مانگی ہوں گی، چونکہ بڑھاپے تک پہنچ گئے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو، یہ سارا تذکرہ وہ خود کرتے ہیں، عمر بیت چکی تھی. مگر اس خاص دعا کا ذکر ہنالک دعا زکریا، رب بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ حضرت مریم کے اس حجرے کی پاک نسبت کو سامنے رکھ کر حضرت زکریا دراصل رب سے کہنا یہ چاہتے تھے کہ مولا یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں مریم کی خاطر اگر بغیر موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو کیا ہوا، بڑھاپا آ گیا، بغیر عمر کے مجھے بیٹا نہیں مل سکتا. جب اس مقام کی نسبت سے اور اس کے توسل سے حضرت زکریا نے دعا پیش کی تو خالق کائنات نے فرمایا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا ابھی کھڑے دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ رب نے ملائکہ کو بھیجا، فرشتوں جاؤ جا کے میرے زکریا کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو کہ تجھے پاکیزہ بیٹے کی مبارک ہو. اب یہاں سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی بارگاہ میں جا کر دعا مانگنا یہ سنت ہو گئی نبی کی، اور دوسرا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ والوں کی چوکھٹ پر مانگی ہوئی دعا کو فوراً قبول کرنا یہ سنت ہے خدا کی. اسی لمحے خوشخبری آ گئی، کس کی؟ بیٹے کی. اور پھر خالق کائنات نے یہاں تک فرمایا کہ اے زکریا بیٹا بھی عام بیٹا نہیں ہوگا بلکہ وہ میرا جلیل القدر نبی ہوگا. اور پھر نام بھی خود رکھ کے بھیجا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. پھر ان کے چند اوصاف رب نے بیان کیے، اور چند اوصاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم کے اندر اس تذکرہ ولادت یحییٰ کو جس آیت پر اللہ نے جا کر ختم کیا، آخری الفاظ قرآن کے جہاں یہ سارا واقعہ اینڈ کیا، رب کائنات نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اے زکریا ہم نے نہ صرف دعا قبول کی، ہم نے نہ صرف تجھے یحییٰ بیٹا عطا کیا، نہ صرف تجھے ایک عالی صفات والا پیغمبر عطا کیا، بلکہ ہم اعلان کیے دیتے ہیں سلام علیہ یوم ولد. ہم اس دن پر بھی سلام بھیجتے ہیں جس دن میرے نبی حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی.
ایک ہے نبی کی ولادت کا ذکر کرنا اور ایک ہے ولادت کے دن پر سلام بھیجنا. تو ولادت پیغمبر کا تذکرہ بھی سنت خدا ہو گئی اور ولادت پیغمبر کے دن پر اسپیشل سلام کا اہتمام کرنا یہ بھی سنت خدا. اس لیے اعلی حضرت نے کہا نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ. یہ تو حضرت زکریا علیہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور یہیں سے ساتھ ایک تذکرہ اور بھی کر لیں، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر جا کے ختم ہوتا ہے نا جس آیت پر، سورہ مریم کو پڑھیے، اگلی آیت کریمہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کا میلاد شروع کر دیا. کن کا؟ ساتھ ہی ان کا تذکرہ. اور ان کا تذکرہ بھی کہاں سے؟ خالی ولادت سے نہیں، چونکہ عیسیٰ کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے. کیسے؟ حضرت مریم کا کوئی نکاح شادی، تو چونکہ بغیر باپ کے پیدائش ہوئی، رب نے کہا ہم تذکرہ ولادت پیغمبر تو بعد میں سنائیں گے، آؤ ذرا تمہیں پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے بغیر باپ کے اس پیغمبر کے نور کو اس کی ماں کے بطن میں منتقل کیسے کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. وہ مشرقی حجرے میں بند، جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف تھی، بندگی میں مصروف تھی. خالق کائنات نے یہ ساری حقیقت بیان کی کہ ہم نے کیسے جبرائیل کو بھیجا، ان کے ساتھ ان کا مکالمہ کیسے ہوا، پھر جبرائیل امین کی ایک پھونک کے ذریعے، نورانی پھونک کے ذریعے ہم نے بغیر نسبت باپ کے پیغمبر کے نور کو ماں کی بطن میں منتقل فرما دیا. پھر وہ نور پروان چڑھتا رہا حتیٰ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ گیا. اب وقت ولادت عیسیٰ کا ذکر قرآن کر رہا ہے. خالق کائنات نے فرمایا جب وقت ولادت آیا نا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو گئی، تنہائی میں چلی گئی. اب جب گوشائے تنہائی میں ہیں، ادھر عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آ گیا اور بچے کی پیدائش کا وقت ویسے ہی ماں کے لیے سب بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے، بڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. اور پھر بچہ بھی، یہ باہر ذرا بیٹے تھوڑا سا خاموش رہے نا، ادھر توجہ کریں، اوپر بھی خاموش رہے. اچھا اوپر سے آواز آ رہی، باہر والے بھی. اب یہاں میں جس خاص بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ کہ بچے کی پیدائش کی گھڑی ویسے ہی ماں کے لیے بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے، بڑے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے. اور پھر بچہ بھی ایسا پیدا ہونے جا رہا ہے جس کا باپ ہی کوئی نہیں. ایک ایسی ماں بچہ جننے جا رہی ہے جس کا نکاح ہی کوئی نہیں، جس کا شوہر کوئی نہیں. اب حضرت سیدنا عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کے دل پر بھی اسی طرح غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. وہ غم کے پہاڑوں کے بوجھ تلے دبتی چلی گئی اور خالق کائنات نے اپنے نبی کی ماں کی اس کیفیت کو بیان کیا. رو کے کہنے لگی مولا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش یہ وقت آنے سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، میری موت ہو چکی ہوتی. مولا تو نے کس امتحان میں ڈال دیا، کس آزمائش میں ڈال دیا. بچہ تو دے رہا ہے مگر دنیا والوں کو جا کے بتاؤں گی کیا، منہ کیسے دکھاؤں گی. ادھر پیغمبر کی ماں غم و اندوہ کے پہاڑوں تلے جب دبنے لگی، خالق کائنات نے فرمایا فنادیناہا، ہم نے آواز دی. ہم نے کسے؟ مریم کو، اپنے پیغمبر کی ماں کو. فرمایا اے میرے نبی کی ماں گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، ذرا نیچے دیکھ، ہم نے تیرے قدموں میں ایک میٹھے پانی کا تازہ چشمہ جاری کر دیا. میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اس چشمے سے پی، اس چشمے سے بولیے. اب آواز کس نے دی؟ اونچا بولیے.
اب یہاں ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ ادھر موسیٰ کی ماں غمگین ہوئی، پریشان ہوئی، تو فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ، ارے موسیٰ کی ماں کے پاس خدا کا پیغام آ گیا۔ ادھر عیسیٰ کی ماں پریشان ہوئی تو خالق کائنات نے فرمایا فنادیناہا، ہم نے خود ندا دی، آواز آئی، کدھر سے آئی یہ کوئی نہیں جانتا، قرآن نے کہا بس ہم نے آواز دی، اور آواز دے کر کیا کہا؟ تیرے قدموں کے نیچے پانی کا تازہ چشمہ، میٹھا چشمہ جاری کر دیا، ادھر سے پی، اور پھر دیکھ تیرے سامنے کھجور کا خشک تنا ہے، تیرے سامنے کھجور کا خشک تنا، فہزی الیک، بس اس خشک تنے کو پکڑ کے ہلا، اپنی طرف کھینچ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، اے میرے عیسیٰ کی ماں، ارے تو بس اس خشک تنے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلانا تیرا کام ہے، اس خشک تنے سے تازہ کھجوریں تیرے دامن میں اتارنا میرا کام۔ اس چشمے سے پی اور اس تنے سے تازہ کھجوریں کھا، قربان جائیے۔ ابھی پیغمبر کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی ولادت کی گھڑی ہے، مریم تنہائی میں ہیں، کوئی خدمت گزار نہیں، کوئی حال پوچھنے والا، کوئی پانی دینے والا نہیں۔ رب نے کہا کیا ہوا؟ اگر کوئی نہیں تو دیکھ تیرے پینے کا انتظام بھی ہم کرتے ہیں، تیرے کھانے کا انتظام بھی۔ بولیے ارے یہ تو عیسیٰ ہیں کہ جن کی ولادت کا لمحہ آئے تو ماں، نبی کی ماں کے کھانے کا انتظام بھی خدا کرے غیب سے، پینے کا انتظام بھی رب کرے، کہاں سے؟ ارے مریم کے لیے اگر خشک تنے پر تازہ کھجوریں لگے تو یہ قبول، پانی کا چشمہ غیب سے جاری ہو جائے یہ قبول۔ تو آمنہ کے لیے اگر سراہیاں لے کے مریم آ جائیں، آسیہ آ جائیں، حوران بہشت آ جائیں، تو کوئی کہے جی یہ روایات کمزور ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتائیے کہ شان عیسیٰ کے ماں کی بلند ہے یا شان محمد کے ماں کی بلند؟ رب کائنات نے فرمایا لوگو یہ روایات کے چکر میں نہ پڑنا، تم کیا جانو کہ پیغمبر کی ولادت کس شان سے ہوتی ہے، ہم کیا کیا عجائبات دکھاتے ہیں، ہم کیا کیا معجزات ظاہر کرتے ہیں، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا کہ نبی کی ماں ہاتھ رکھے تو خشک تنے پر تازہ کھجوریں آئے، قدموں کی طرف دیکھے تو تازہ پانی کا میٹھا چشمہ جاری ہو جائے، اور ادھر سے پلایا جا رہا ہے، ادھر سے، اور ساتھ تسلی دی جا رہی ہے، اور جب دل مطمئن ہوتا ہے پھر پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، عیسیٰ ماں کی گود میں آتے ہیں۔ اب جب لخت جگر کو اپنی آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، آنکھیں تو ٹھنڈی ہو گئیں، مگر پھر ایک نیا غم، ایک نئی پریشانی لگ گئی کہ چلیں تنہائی میں یہ سارا کام تو ہو گیا، اب قبیلے والوں کی طرف کیسے جاؤں گی، خاندان والوں کو جا کے چہرہ کیسے دکھاؤں گی؟ مگر ہمت کر کے حضرت مریم اپنے اس لخت جگر کو اٹھا کر چل پڑتی ہے۔ اب یہ سارا قصہ، میں نے کہا یہ کہانی، یہ حکایات اور روایات، یہ قرآن ہے، اور قرآن کیا ہے؟ ھذا ذکر مبارک، اس نے کہا یہ مبارک تذکرے ہیں، تمہیں اچھے لگیں یا نہ لگے، یہ مبارک ذکر ہے۔ وہ اپنے لخت جگر کو اٹھا کر چلتی ہیں، جب قبیلے والوں کے پاس پہنچتی ہیں تو یہاں پھر قرآن مجید اس پوری کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ اے مریم تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بڑے سخت جملے جنہیں قرآن نے کوٹ کیا، کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی کوئی برا انسان، تیری ماں بھی کوئی بد چلن معاذ اللہ، وہ بھی نیک تھی، باپ بھی نیک تھا، مگر تو نے یہ کیا کیا؟ بس جب
اتنا کہا نا، رب کائنات کی طرف سے حکم آ گیا کہ میری مریم گھبرا، پریشان نہ ہو، تو نے بولنا نہیں، کیا آج چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ کون سا؟ بولیے، چپ کا روزہ رکھنا ہے، بولنا نہیں۔ مولا پھر میں نہیں بولوں گی تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا ادھر اشارہ کر دے اور انہیں کہہ دے کہ مجھ سے نہ پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے، اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا، اس سے پوچھو کہ یہ آیا کہاں سے ہے۔ حضرت مریم نے جب اپنے اس لختے جگر کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی، جو ہی اشارہ کیا کہا اس سے پوچھو۔ اب قبیلے والے اور غضبناک ہو گئے، کہنے لگے ایک تو بغیر شوہر کے تو نے بچہ پیدا کیا ہے، اور دوسرا ہم سے معاذ اللہ مذاق کر رہی ہے، تمسخر کر رہی ہے کہ ہم اس سے پوچھیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیسی عجیب باتیں کرتی ہے، کبھی نو مولود بچے بھی کبھی بولتے ہیں، اس نے کیا بتانا ہے، یہ کیا کلام کرے گا۔ ابھی انہوں نے کہا کیف نکلم، ہم اس سے کیا پوچھیں، ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ کیا پوچھیں، ادھر رب نے کہا عیسیٰ بول، وہ ماں کی گود سے بول پڑے، انی عبداللہ۔ میرے قبیلے والوں خبردار میری ماں کو الزام نہ دینا، میرے ماں کے کردار میں شک نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کوئی عام بندہ نہیں، مجھے خدا نے کتاب بھی دے کے بھیجا ہے، مجھے خدا نے نبوت بھی دے کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی صفائی خود پہلے دن ولادت کے پہلے دن بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ نبی کی ولادت سے پہلے نبی کی ماں کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے معجزات تھے، اور یہ نبی کی ولادت کے بعد اس نبی کی ذات سے ظاہر ہونے والے معجزات ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اس نے آتانی الکتاب وجعلنی، مجھے کتاب بھی دے کر نبوت بھی دے کر بھیجا، اب یہ تو قرآن ہے نا، اس کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ تو ادھر عیسیٰ کہیں ماں کی گود میں کہ میں نبی بھی ہوں اور میرے پاس کتاب بھی ہے، اور ادھر یار لوگ کہیں کہ میرے مصطفیٰ کو 40 برس تک خبر ہی نہیں تھی کہ میں نے نبی بننا بھی ہے یا نہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عیسیٰ ماں کی گود میں کہے میں نبی، اور مصطفیٰ معاذ اللہ استغفر اللہ بقول کسے کہ وہ 40 سال تک، میں تو وہ لفظ بھی زبان پر لانا مناسب نہیں، بھٹکتے رہے، خبر ہی نہیں تھی، اور 40 برس کے بعد ہدایت ملی۔ ارے لوگوں، عیسیٰ کی اگر یہ شان ہے کہ وہ ماں کی گود میں نبی ہے، تو جس کے صدقے عیسیٰ کو نبوت ملی، جس کے صدقے عیسیٰ کو کتاب ملی، اس رسول کی شان کیا ہے؟ اس رسول کی شان آج کے کسی علامہ، کسی محقق، کسی مولوی سے نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں سے بلکہ اس سے پہلے خدا سے پوچھو۔ اس نے کہا میرا مصطفیٰ تو عالم ارواح میں ابھی نبیوں کے وجود دنیا میں آئے نہیں تھے، اس وقت بھی میں نے اس کو امام الانبیاء بنا رکھا، اور عالم ارواح میں نبیوں سے باتیں لے رہا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے میرے انبیاء کی روحو مجھ سے وعدہ کرو، میں آج تمہیں بتا رہا ہوں تم ساروں کے بعد میرا ایک لاڈلا رسول آنے والا۔ آج کوئی کہے کہ 40 سال تک خبر نہیں تھی، آئیے تاجدار کائنات کے صحابہ سے پوچھئے نا۔ لوگ زمانہ بھی عجیب آ گیا ہے، صحابہ کا نام لیتے ہیں مگر صحابہ والے کام، بولیے، ان کے نعرے بڑے زور سے لگاتے ہیں مگر ان کی سیرت، ان کی فکر نہیں اپناتے۔
اب صحابہ کرام نے میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ کیا انہوں نے آقا علیہ السلام کی زبان سے کوہ صفا پر اعلان نہیں سنا تھا؟ کیا حضور نے نہیں بتایا تھا کہ میری پہلی وحی کہاں آئی ہے؟ غار حرا میں 40 سال کی عمر میں یہ سارا کچھ جو جانتے تھے، جو اس دور کے لوگ تھے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ جنہوں نے اعلان نبوت حضور کی زبان سے سنا تھا، وہ سن کر بھی جانتے تھے کہ یہ اعلان تو ضرور ہوا ہے، لیکن نبوت آج کی نہیں، نبوت یہ آج کی نہیں، یہ نہ جانے کب سے ہے۔ چلیں اسی صاحب نبوت سے پوچھتے ہیں کہ حضور کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد وفی روایت و آدم بین الماء والطین۔ ابھی آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں تب بھی خدا کا نبی تھا، میں تب بھی اللہ کا۔ اور کسی کو حیرت ہو کہ تب نبی کیسے تھے، تو اگر عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے تو مصطفیٰ آدم سے پہلے نبی کیوں نہیں؟ یہ شان نبوت مصطفیٰ ہے اور یہ شان نبوت عیسیٰ ہے۔ اب حاضرین محترم، چونکہ رب کائنات نے کلام کروایا کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ کس سے؟ تو اب چونکہ یہاں عیسیٰ کی زبان سے آگے ساری گفتگو چل رہی ہے، اور اس گفتگو کے اینڈ پر جو خاص نقطہ قابل غور ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا، اپنی کتاب کا اعلان کر رہے ہیں، اور پھر اپنی چند صفات کو بیان کر کے جہاں جا کر مضمون ختم ہو رہا ہے، پھر آخری آیت کریمہ عیسیٰ کہتے ہیں سلام علیہ یوم ولدت، اے میرے قبیلے والو تم کیا جانو کہ میری ولادت کی شان کیا ہے؟ سلام علیہ یوم ولدت، ارے جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام، اس دن پر بھی کون بھیج رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود سلام بھیج رہے ہیں اپنے یوم ولادت پر۔ ادھر یحییٰ کے یوم ولادت پر صیغۂ غائب سے اللہ نے سلام بھیجا، ادھر عیسیٰ کے یوم ولادت پر متکلم کے صیغے سے عیسیٰ نے خود سلام بھیجا۔ گویا رب نے بتا دیا کہ میرے حبیب کے غلاموں، دنیا جو کہتی رہے گھبرانا نہیں، نبی کے میلاد پر سلام بھیجنا یہ سنت خدا بھی ہے، اور نبی کے میلاد پر سلام بھیجنا یہ خود سنت انبیاء بھی ہے۔ رب بھی سلام بھیجتا ہے اور اللہ کا نبی بھی اپنے میلاد پر خود سلام بھیجتا ہے۔ یہ تو ولادت یحییٰ ہے، اور ولادت بولیے نا عیسیٰ ہے کہ جن کے یوم میلاد پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ ان کے تو یوم میلاد پر سلام آیا، تیرے حبیب کی شان کیا ہے، تیرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں ان کی ولادت کے دن پر سلام بھیجا، رہ گیا میرا حبیب، ہم نے صرف ان کے کسی ایک دن کے لیے سلام نہیں رکھا، ایک دن کے لیے، ولادت کے دن کے لیے، وفات کے دن کے لیے، کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے سلام نہیں، بلکہ رب نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے حبیب کی شان تو یہ ہے کہ میں جب سے ہوں تب سے مصطفیٰ پر درود اور سلام بھیج رہا ہوں، اور جب تک رہوں گا درود و سلام۔ اب خدا کب سے ہے اور کب تک رہے گا، نہ کوئی اس کی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی، تو کچھ نہ تھا تب بھی مصطفیٰ پر درود و سلام تھا، اور کچھ نہ ہوگا تب بھی مصطفیٰ پر درود و سلام ہوگا۔ ادھر کہا یحییٰ پر ہم نے بھیجا، عیسیٰ نے خود اپنے اوپر بھیجا، میرا حبیب میں بھی تجھ پر بھیج رہا ہوں، وملائکتہ، اور سارے فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا رکھی ہے کہ میرے حبیب پر سلام بھیجتے رہے، اور خالی فرشتے نہیں بلکہ آگے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھی بھیجتے رہنا اور پھر بولیے سلام بھی بھیجتے رہنا۔ تو گویا ان کے خاص یوم ولادت پر، یوم وفات پر اور یوم بعثت، یوم ابعث حیا، اٹھائے جانے کے دن پر 3 دنوں پر سلام ہے۔ ادھر رب نے کہا حبیب 3 دنوں پر نہیں، تیری زندگی کے ایک ایک لمحے پر سلام، ایک ایک پل پر سلام، ایک ایک ساعت، اور مصطفیٰ تیرے ایک ایک سانس پر سلام، میرا بھی سلام، فرشتوں کا بھی سلام، اور کل اہل ایمان کا بھی سلام۔ ان کے ولادت کے خالی واقعات تھے، تذکرے تھے، رہ گیا محبوب کا میلاد، رہ گیا حبیب کا میلاد۔ تو آقا علیہ السلام کی آمد کے تذکرے بھی قرآن نے ایک جگہ پر نہیں، متعدد مقامات پر کیے، کئی جہتوں سے کیے، کئی حوالوں سے کیے، مگر آج ان سارے تذکروں کو چھوڑ کر میں آخری جس نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، چونکہ آقا علیہ السلام کی آمد کے مختلف انداز سے جو قرآن مجید نے تذکرے کیے وہ تو آپ ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس میرا نبی نور بن کے آ گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ رب جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا، اس ماحول میں بھیجا کہ جب ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، انسانیت کھلی گمراہی میں تھی اور میرے حبیب نے آ کر کائنات کے نظام کو بدل دیا۔ یہ سارے تذکرے تو اللہ نے حضور کے بھی کیے، مگر جو فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ باقی انبیاء کا ذکر میلاد اور مصطفیٰ کا ذکر میلاد، باقیوں کے واقعات بیان کیے، کیسے ماں کی گود میں آئے، کیسے ان کی پرورش ہوئی، کیسے دودھ پلایا، کیسے کیسے ان پر معجزات ظاہر ہوئے، مگر اپنے حبیب کے میلاد کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا مصطفیٰ ہم خالی قصہ نہیں بیان کریں گے، تیرے میلاد کی قسم کھائیں گے، تیرے میلاد کی۔ اب چونکہ قرآن مجید لغت عرب میں نازل ہوا نا، آج شاید آپ کو تو اس کا اندازہ نہ ہو، مگر جن کے سامنے قرآن اتر رہا تھا اس زمانے کے کلچر کو اگر سامنے رکھیں، ہسٹری اٹھائیں، تو اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جس شے کو بہت زیادہ اہمیت دینا چاہتے تھے اس اہمیت کی خاطر اس کے لیے قسم کھاتے، جس شے کی وہ قسم کھا لیتے تھے ان کے نزدیک اس سے بڑی شے اور کوئی نہیں ہوتی تھی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا باقی نبیوں کے واقعات تھے، مصطفیٰ کے میلاد کا واقعہ نہیں، ولادت مصطفیٰ کی، اور ایک نہیں 3 قسمیں، لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، قسم ہے، پہلے شہر کی قسم، باری تعالیٰ شہر کی کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس مکہ شہر میں بڑے بڑے مقدس مقامات ہیں، کعبہ بھی ہے، زمزم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، لیکن قسم ان مقدس مقامات کی وجہ سے نہیں، اس شہر کی قسم اس لیے انت حلم، چونکہ اس کی گلیوں میں محبوب چلتا ہوا جب تو دکھائی دیتا ہے تو تیری نسبت سے مصطفیٰ ہم تیرے شہر ولادت کی بھی قسم کھاتے، تیرے شہر، جس شہر میں پیدا ہوئے اس کی قسم۔ آگے فرمایا ووالدن، محبوب تیرے والد کی قسم، تیرے والد کی قسم، حضرت عبداللہ کی۔ اب یہاں پھر چھوٹی سی بات عرض کر دوں، جن لوگوں کو ابھی تک شک ہے نا کہ حضور کے والدین صاحب ایمان تھے یا معاذ اللہ نہیں تھے، مجھے کوئی سوچ کے بتائے کہ خدا ایک کافر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم کھائے گا اس کے نام کی؟ یہ اللہ کی شان، بولیے، ارے جس کی عظمت کے اظہار کے لیے خدا قسم کھا رہا ہے، پتہ چلا کہ ساری کائنات کا ایمان ایک طرف اور ساری کائنات کو ایمان کی خیرات بانٹنے والے مصطفیٰ کے والد کا ایمان ایک طرف۔
ان کے در سے تو دنیا کو ایمان کی خیرات نصیب ہوئی ہے۔ لہذا باپ کی قسم، اب قرآن نے لفظ والد کہا، آئمہ مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر بیان کیا کہ صرف حضرت عبداللہ کی نہیں، بلکہ حضرت بعض نے کہا کہ ابراہیم سے حضرت عبداللہ تک، اور بعض نے کہا کہ آدم سے عبداللہ تک، پورا سلسلہ آبا جن جن خوش نصیبوں کی پشت میں میرے مصطفیٰ کا نور ٹھہرا رہا، اور جن جن خوش نصیب